السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ناؤ، میں ہوں علی سرور۔ پی ٹی آئی نے ملک میں انتشار پیدا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے، آج بڑا اہم اجلاس ہوا اور وزیراعظم کی زیر صدارت اس اجلاس میں بہت اہم باتیں جو اجلاس کے سامنے آئی ہیں اس پر بھی ہم بات کریں گے، جبکہ آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے جو خطاب کیا ہے، جو ایوان میں انہوں نے جو باتیں کی ہیں، خاص طور پر انہوں نے یہ کہا کہ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ پیسے نہ دیں۔ الیکشن کمیشن نے جو 21 ارب روپے مانگے تھے اور پھر سپریم کورٹ ظاہر ہے اس کے حوالے سے بڑا اہم فیصلہ کہ 14 مئی کو انتخابات ضرور کرانے۔ اسحاق ڈار صاحب نے اس پر بھی بات کی ہے۔ وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا کہ 63A کی اگر صحیح تشریح کر دی جاتی تو یہ نوبت نہ آتی جہاں پر آج پہنچ چکے ہیں۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے اعظم رضی تارڑ نے بھی خطاب کیا اور اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی کہا اور تنقید کی عمران خان کی پالیسیز پر۔ عمران خان خاص طور پر KPK اور پنجاب اسمبلی جو توڑی گئی ہیں، ریزولو کی گئی ہیں، اس پر سخت تنقید کی ہے انہوں نے۔ اور اب تو بلکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اجلاس ہوا PDM کی جماعتوں کا، اور صاف طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جی عام انتخابات کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا جی اکتوبر میں عام انتخابات ہم کرائیں گے، اور عام انتخابات کے حوالے سے سالسی یا پنچایت لگانا سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں جو آج زیر صدارت اجلاس ہوا وزیراعظم کے اس میں، اور قومی اسمبلی کے اجلاس گو کی جاری ہے، اور اس میں جو فیصلے ہوئے ہیں، جو خطابات اب تک سامنے آئے ہیں، آغا رفیع اللہ نے خطاب کیا، پیپلز پارٹی کے MN ہیں، اس کے علاوہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار، اعظم رضی تارڑ، وزیر قانون اور شاہد اختر صاحبہ نے بھی آج اظہار خیال کیا ہے قومی اسمبلی میں، اور سب نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے عمران خان کی پالیسیز کو، اور اس وقت جو آئینی بحران ہے اس پر بھی اظہار خیال کیا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب اور اعظم رضی تارڑ دونوں نے یہ کہا کہ 4-3 کا فیصلہ ظاہر ہے ہم تسلیم نہیں کریں گے، اور یہ تو 4-3 کا فیصلہ ہے، اور یہ بھی کہا کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں یا علیحدہ علیحدہ، اور کب ہونے ہیں اس بات کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ یہ بہت اہم بیانیہ سامنے آئے ہیں حکومت کا، جبکہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ نیت صاف نہیں، حکومت آئین شکنی چاہتی ہے، یعنی کہ آئین سے ماورا اقدامات کرنا چاہتی ہے، اور پرویز الہی نے بھی یہی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کسی ایک تاریخ پر ظاہر متفق نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کی تاریخ دی جائے اور اس پر ہم الیکشن کرائیں گے۔ الیکشن کس کو سوٹ کرتے ہیں، کس کو نہیں کرتے، اس پر بھی گفتگو ہم کر چکے ہیں مختلف پروگرامز میں، اور آج بھی اگر اس پر ہم بات کریں تو صاف بات چلتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اکتوبر سے پہلے، یعنی کہ 5 سال اس اسمبلی کو پورے ہو جائیں گے، تو اس کے بعد بات ہم کریں گے کہ جناب کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا۔ اور میرے ساتھ اس وقت ٹیلی فون، اچھا جی، میرے ساتھ اس وقت کیونکہ مجھے IVR میں آواز نہیں آ رہی، تو بہرحال جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے بار بار، اور یہی بات ہے کہ اس وقت ملک میں سیاسی عدم استحکام موجود ہے، معاشی عدم استحکام موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آئینی بحران بھی ہے، اور MQM نے بھی آج اہم ملاقات کی، کیونکہ گزشتہ روز MQM کی جانب سے خبر سامنے آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ خاص طور پر مردم شماری کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور ان کے جتنے بھی MNAs ہیں انہوں نے استعفے جمع کرا دیے اپنی پارٹی کے پاس، سخت تحفظات کا اظہار کیا تھا، اور آج پھر وزیراعظم کی خبر آئی کہ وزیراعظم ملنا چاہتے ہیں ان سے، تو MQM کا وفد آج کیا اور وزیراعظم سے ملاقات کی۔ خالد مکئی صدیقی صاحب، ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال صاحب، جاوید حنیف، یہ سب لوگ موجود تھے، جبکہ آج جو ملاقات ہوئی اس میں تمام تحفظات کا اظہار MQM نے کیا، اور اپنے جو تحفظات ہیں وہ سامنے رکھ دیے۔ احسن اقبال صاحب کے بھی، احسن اقبال صاحب نے بھی کہا کہ ادارہ شماریات اور چیف کمشنر جو ہیں اس معاملہ حل کرنے کی وہ ہدایت کریں گے انہیں، اور ہدایت کر دی ہے، اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم بات کریں تو یہ سارا معاملہ، ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ شمیم ممتاز صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، جبکہ السلام علیکم شمیم ممتاز صاحبہ، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، ان تک آواز غالباً نہیں پہنچ پا رہی۔ بہرحال جی، آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر وزیراعظم کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا PDM کے میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کا، اس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ PTI کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی جائے گی، یعنی کہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ مذاکرات کس نہج پر پہنچیں گے، اور خاص طور پر اگلے یعنی کہ کل 27 اپریل کو بڑی اہم سماعت ہے، 11:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں
حکومت اپنا موقف سامنے رکھے گی، کیونکہ 14 مئی کو انتخابات کا اعلان ظاہر ہو چکا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو انتخابات کرا دیں، لیکن اس سے پہلے جو لوازمات ہیں انتخابات کے، خاص طور پر 21 ارب روپے جاری کرنے ہیں پنجاب کے حوالے سے۔ شمیم ممتاز صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا کہیں گی شمیم ممتاز صاحبہ، اس وقت کی جو صورتحال ہے، ایک طرف معاشی بحران، ایک طرف سیاسی پھر آئینی بحران بھی نظر آ رہا ہے، کیا دیکھ رہی ہیں کیا ہونے والا ہے ملک میں؟ دیکھیں کچھ بھی ملک میں ایسا نہیں ہونے والا، بشرطے کہ اگر ہم نہ چاہیں، ہم اگر ایک اداروں کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے اگر کام کرتے رہیں، ہر ایک کا اپنا دائرہ اختیار ہے، الیکشن کمیشن کا اپنا ہے، پارلیمنٹ کا اپنا ہے، عدالتوں کا اپنا ایک دائرہ کار ہے، اگر ہم اس سے باہر نہیں نکلے تو میں سمجھتی ہوں کہ کہیں بھی کوئی بحران نہیں ہے۔ آئین نے بتا دیا بہت واضح طور پر کہ اسمبلیاں 5 سال اپنی مدت پوری کریں گی، جو کہ 13 اگست کو ہو رہی ہیں، اس کے بعد 90 دن کے اندر ہمیں الیکشن کروانے ہیں، آئین یہ بھی کہہ رہا ہے، اور الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ اس نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے۔ اب اگر اس وقت مشترکہ ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ تمام جماعتیں متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ بھائی اس کو ایک اپنے وقت کو پورا کرنا چاہیے، چونکہ جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونا چاہیے، تو میرے خیال سے کہ یہ کوئی اس میں قباحت نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کام کر لیں تو کوئی بحران نہ معاشی پیدا ہوگا نہ آئینی بحران پیدا ہوگا۔ نہیں، لیکن اس میں درست ہے آپ کی بات یہاں تک تو، لیکن اگر یہی کے پی کے اور پنجاب اسمبلی پر یہی لاگو کریں جو آپ بھی بتا رہی ہیں کہ آئین میں لکھا ہے 90 دن میں انتخابات، تو اس کو اسمبلی ڈیزالو ہوئے تو ظاہر ہے 90 دن میں انتخابات وہاں بھی کرانے پڑیں گے 14 مئی کو پھر تو وہ ڈیزالو بھی غلط ہوئی ہیں، غیر آئینی ڈیزالو ہوئی ہیں وہ اسمبلیاں۔ کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چیزوں کو چلائے، ایک آدمی اپنی انا کی خاطر ناک کی خاطر اپنی چیزوں کو چلائے؟ اور آپ نے خود سن لیا، میڈیا خود بتا رہا ہے یہ بات کہ جی ایک کہنے کے بندے کے اوپر جو ہے وہ اسمبلیاں توڑ دی گئی، ایک کاغذ لہرا کے امریکہ پہ الزام لگا دیا گیا، اس پہ یو ٹرن لے لیا گیا، تو یہ اسمبلیاں ہی غیر آئینی ٹوٹی ہیں۔ کیا مطلب اختیار تھا باجوہ صاحب کو کہ وہ اسمبلیاں توڑنے کا کہتے اور انہوں نے اسمبلیاں توڑ دی؟ تو میں تو کہتی ہوں پہلے کہ ان کو سب کو گرفت میں لیا جائے جنہوں نے غیر آئینی اقدام اٹھایا۔ کہیں دنیا کے کسی ملک میں مجھے بتا دیں کہ 2 صوبوں میں الیکشن ہو اور 2 صوبوں میں الگ ہو، ہر ملک کا ایک آئین ہوتا ہے، ایک منشور ہوتا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوتا ہے۔ اور پھر ہم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر عدالت یہ کہتی ہے 3-4 کا فیصلہ ہے جو کہ ہم ماننے کو تیار ہے، نہ ہم 2-3 کو مان رہے ہیں نہ ہم 5-6 کو، پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فل بینچ بٹھایا جائے، فل بینچ جو فیصلہ کرے گا وہ ہمیں منظور ہوگا، ہم تو انکار ہی نہیں کر رہے۔ تو اگر کوئی لوگ نہیں بٹھا رہے فل بینچ سے، اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا ہے، بلکہ شاید پوری دال ہی کالی ہے۔ نہیں تو اس میں نہیں شمیم ممتاز صاحبہ، جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا تو پھر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ 14 مئی کو الیکشن پنجاب میں ہونے ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے۔ دیکھیں سپریم کورٹ کی اپنی ایک عزت ہے، اپنا ایک مقام ہے، سپریم کورٹ کا کام ہے آئین کی تشریح کرنا کہ آئین کیا کہہ رہا ہے۔ اگر آئین کی تشریح کرنا ان کا کام ہے، آئین بنایا کس نے؟ آئین کے تحت عدالتیں بنی ہیں، عدالت نے آئین نہیں بنایا میرے بھائی، آئین کے تحت عدالتوں کا قیام عمل میں آیا ہے پاکستان میں۔ نہیں درست ہے، ظاہر ہے، نہیں بات دیکھیے پارلیمنٹ ہی ظاہر آئین سازی کرتا ہے اور پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس حکم کو آپ سمجھتی ہیں کہ غیر آئینی اقدام اٹھایا سپریم کورٹ نے؟ دیکھیں غیر آئینی میں اس لیے کہوں گی کہ ابھی ایک ایکٹ آیا تھا پارلیمنٹ میں، ابھی وہ منظور نہیں ہوا، اس پر بحث ہونی ہے، پھر رولز بننے، اس کے بعد یہ لاگو ہونا تھا۔ ایکٹ آتے ہی سپریم کورٹ نے اس پہ اقدام اٹھا لیا کہ جی اس پہ کہہ دیا کہ جی یہ تو غیر قانونی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہاں سے قانونی کام ہوا؟ آپ پہلے ایک عمل کو مکمل تو ہونے دیں نا کہ ایک عمل قانونی۔ پنجاب میں آپ خود کہہ رہی ہیں، اچھا نہیں پنجاب کے حوالے سے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ جی ایک شخص نے، فرد واحد نے فیصلہ کر لیا اور اسمبلی ڈیزالو کر دیا، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اسمبلی دوبارہ بحال کر دی جائے؟ میں تو کہتی ہوں کہ ان کا ہرجانہ بھی لاگو کیا جائے۔ جو ہمارے الیکشن پہ عوام پہ ٹیکس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے بار بار الیکشن کرنے پہ، اب 21 ارب روپے وہ مانگ رہے ہیں۔ پاکستان معاشی طور پہ بھی آپ نے کہا جس طرح کھڑا ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی مستقل یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے پاکستان بچانا ہے، پہلے بھی بچایا تھا، ہم ابھی بھی بچائیں گے۔ ہم پاکستان بچانے کی بات کر رہے ہیں، یہ 21 ارب روپے جو آپ بلا وجہ ایسے وقت خرچ کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ مئی میں الیکشن کروا دیں، ہم اکتوبر میں الیکشن کروا رہے ہیں، آپ کیوں یہ بات کر رہے ہیں کہ جی آپ مئی میں ہی کروائیں الیکشن؟ اس کا مطلب ہے کوئی معاملہ ہے ضرور۔ اچھا اس وقت کیا اتنی صورتحال نہیں، اتنی صورتحال خراب ہے، آپ یہ سمجھ رہی ہیں آپ سے سمجھ رہی ہیں شمیم ممتاز صاحبہ کہ 21 ارب روپے بھی حکومت اس وقت خرچ نہیں کر سکتی، یہ کہنا چاہ رہی ہیں آپ؟ اتنی یعنی کہ معیشت کا یہ حال ہے، لیکن ہم اس کو مناسب جگہ بھی تو خرچ کر سکتے ہیں، ہم اپنا قرضہ اتارنے میں بھی تو خرچ کر سکتے ہیں، ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں بھی تو خرچ کر سکتے ہیں، ہم پیٹرول کی قیمتوں کو ڈالر کو اوپر نیچے لانے میں بھی تو خرچ کر سکتے ہیں۔ 21 ارب روپے میں آپ 21 ارب روپے میں تو 21 ارب روپے میں تو شمیم ممتاز صاحب 21 ارب روپے میں کیا ایسا ہو جائے گا جس سے آپ سمجھ رہی ہیں کہ ملک پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا 21 ارب روپے میں؟
نہیں، جن اسمبلیوں کو آپ غیر قانونی کہتے رہے، جن اسمبلیوں کو آپ کہتے رہے میں نہیں بیٹھوں گا، جن اسمبلیوں کے تحت آپ نے استعفے دے کے ری الیکشن کروائے، اس میں بھی آپ نے کہا میں تمام باتیں درست ہیں آپ کی، تمام باتیں درست ہیں، میں اس باتیں مان رہا ہوں آپ کی، لیکن میں صرف نہیں، میں تو صرف عدالت کی بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ نے کہا کہ 14 مئی کو کرا دیں، 21 ارب روپے ریلیز کر دیں. آنکھوں پہ رکھ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات مانیں، آپ فل بینچ بلا لیں. آپ کو کیا قباحت ہے، سپریم کورٹ کو کیا قباحت ہے فل بینچ بلانے میں؟ بلا لیں. ہمارے خلاف ہوتا ہے، ہم مانتے ہیں 24 سے لفظ. اچھا، یعنی فل بینچ کا فیصلہ ہوگا. ایک جائز بات تو مانے نا ہمارے، فل بینچ، آپ فل بینچ بلا لیں. اچھا یہ تو اختیار ہے نا، پھر یہ تو چیف جسٹس کو اختیار ہے، فل بینچ بلائے یا نہ بلائے. تو چیف جسٹس کو بالکل دیکھیں، چیف جسٹس کو بھی چاہیے نا. میں نے بھی کیا کہا، ہر ایک کو اپنے دائرے اختیار طرح کے کام کرنا ہے. یعنی کہ آئندہ پھر اپنی پسند کے، اس کا مطلب آئندہ پھر ہر پارٹی اپنی پسند کے ججز سے فیصلے ہوں گے تو تسلیم کرے گی، ادروائز پھر یہی ہوگا کہ جی فل بینچ نہیں تھا. پسند کی بات نہیں ہو رہی. ابھی آپ مجھے بتائیں جو بینچ بنا ہے 7 رکنی، اس میں کون سینئر ہے؟ 15 رکنی جو ایک وہ ہے بینچ ہے، اس میں سے آپ نے کس کو لیا ہے؟ سینئر کو چھوڑ کے 5ویں نمبر، 7ویں نمبر، 8ویں نمبر پہ جو 14 نمبر پہ جو ججز بیٹھے ہوئے آپ نے اس کو اس میں لیا ہے. آپ نے جج کو لیا اس بینچ میں، مجھے نام بتا دیجیے کہ ہاں وہ سینئر میں. تو ان تین ججز کے فیصلے آپ تسلیم نہیں کر رہے، این پی ڈی ایم تسلیم نہیں کرے گا؟ ان 3 ججز کے فیصلے تسلیم نہیں کریں گے آپ لوگ؟ اچھا جی، آواز میں کوئی مسئلہ ہے، دوبارہ ہم رابطہ کرتے ہیں شمیم ممتاز صاحبہ سے. وہ صاف طور پر کہا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اس پارٹی کی نمائندگی کرتی ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی کی. وہ کہہ رہی تھی یہ 3 ججز کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. یعنی کہ 14 مئی کے جو بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوں، وقت پر الیکشن ہوں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا، اور حکومت نے صاف طور پر کہہ دیا کہ 14 مئی کو الیکشن نہیں کرا جائے. گو کہ وزیر داخلہ یہ تمام باتیں بہت پہلے کہہ چکے، رانا ثناء اللہ، اور یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب کسی بھی طور پر ہم الیکشن نہیں کرائیں گے 14 مئی کو. اور وہی بات مسلسل دہرائی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے. سپریم کورٹ جبکہ اسی بات پر اب تک موجود ہے کہ 14 مئی کو ہم نے فیصلہ دے چکے، 14 مئی کو الیکشن کرانے ہیں، 21 ارب روپے ریلیز کیے جائیں، نہیں کیے. الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو کہا گیا، اسٹیٹ بینک نے بظاہر ہے کہا کہ جی پارلیمنٹ کہے گی تو ہی ریلیز ہو سکتے ہیں، ہم پیسے ریلیز نہیں کر سکتے. اب ہوگا کیا، کیونکہ کل بڑی اہم سماعت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور اس سماعت کا احوال بھی آپ کو رکھیں گے کہ بڑا ایک اہم جو کیس ہے، سب سے بڑا اور اہم کیس ہے. آج تو ڈی لسٹ کر دیے گئے جتنے کیسز تھے، اور کل بھی 12 کیسز تھے، لیکن کہا گیا کہ 11:30 بجے جو سماعت ہوگی اس میں بڑا اہم یہ کیس ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا رپورٹ جمع کرے گی، کیا ان کے وکلاء وہاں موقف پیش کریں گے حکومت کے. اب کیونکہ مذاکرات کی اگر بات کی جائے، مذاکرات کا کہا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان نے، تو مذاکرات کے حوالے سے اب تک کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی، کیونکہ اسد کیسر سے رابطہ کیا گیا، جبکہ عمران خان فرما چکے کہ میں نے جو تمام اختیارات دیے ہیں وہ ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے پاس، اور ان سے اب تک رابطہ نہیں ہوا ہے. اور آج بھی یہی کہا گیا کہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی جائے گی حکومت کی طرف سے. آج بھی یہی کہا گیا ہے کہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی جائے گی پی ٹی آئی کے ساتھ، کیونکہ آج جو بڑا اہم اجلاس ہوا وزیر اعظم کی زیر صدارت، اس میں پی ڈی ایم کے دیگر سیاسی جماعتیں اور رہنما شریک تھے، اور اس میں یہی فیصلہ سامنے آیا ہے کہ مذاکرات کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب تک غلام جیلانی صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر رہنما ہیں، ممبر ہیں سندھ اسمبلی، ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غلام جیلانی صاحب کیا کہیں گے کہ کل گزشتہ روز یہ خبر سامنے آئی کہ ایم کیو ایم کے شدید تحفظات ہیں مردم شماری پر، اور ظاہر ہونے بھی چاہیے، تو اس پر آپ کے جو قومی اسمبلی کے ممبرز ہیں انہوں نے پارٹی کے پاس استعفے جمع کرا دیے. پہلے تو اس کی حقیقت بتا دیجئے، کیا ایسا ہوا ہے؟ جی بالکل ایسی بات ہے. باقاعدہ جو ہے کنوینئر نے، خالد مقبول صدیقی بھائی نے اس چیز کو جو ہے وہ میڈیا میں بھی ہائی لائٹ کیا، بتایا ہے کہ اگر اس طریقے سے ہوا تو کہ ہمارے اسمبلیوں میں رہنا جو ہے وہ بیکار، کہ ہم اپنے قوم کے لیے ان کو صحیح سے گنوا نہیں سکتے، تو باقی ہم کیا کریں. اس کے بعد پھر خبر آئی کہ وزیر اعظم صاحب نے بلا لیا. پھر آج آپ کے خالد مقبول صدیقی صاحب کے سربراہی میں وفد گیا، اس میں فاروق ستار صاحب بھی ہیں، مصطفیٰ کمال صاحب اور دیگر لوگ موجود ہیں. تو وہاں آج جو ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے، تو کیا یقین دہانیاں کرائی ہیں وزیر اعظم صاحب اور ان کی ٹیم نے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ آج وزیر اعظم نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کی وفد سے ملاقات کی، جس کی قیادت جو ہے وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی بھائی کر رہے تھے، اور انہوں نے سارا موقف سننے کے بعد اس کے بعد ادارہ شماریات کے لوگ بھی اس میں موجود تھے جہاں یہ میٹنگز ہو رہی تھی، اور انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا کہ ایم کیو ایم کے جو تحفظات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور اس طریقے سے چیزوں کو مینوپولیٹ کر کر شہر کراچی کے ساتھ جو زیادتی کی جا رہی ہے، وہ ان کی نظر میں بھی وہ چیز جو ایم کیو ایم نے وہاں پہ شو کی ہے، جو تحفظات ایم کیو ایم جو ہے گزشتہ 15-20 دن سے
मीडिया के सामने ला रही है, वो तमाम चीजों को उन्होंने एक्सेप्ट किया। ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है, एमकेएम ने मामला उठाया है और जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, जो शवाहिद पेश किए हैं वो बहुत ज़्यादा वैलिड हैं और इसको अगर तस्लीम कर भी लें। अच्छा, 30 तारीख तक उन्होंने तो कहा है कि जी हमने हतमी तारीख बढ़ा दी है 30 अप्रैल तक। ये 5 दिनों में आप समझते हैं कि जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सही गिना नहीं गया, 860 ब्लॉक्स से ज़्यादा बल्कि हैं जिनको गिनाई शुमारी नहीं किया गया, तो ये सब कुछ हो जाएगा 5 दिन में? देखिए, ये तो भी उन्होंने ईद के फौरन बाद जो नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें उन्होंने 5 दिन बढ़ाने की बात की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रखते हुए काम किया जाएगा तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कम से कम इनको 15 दिन जो है वो और बढ़ाने चाहिए, क्योंकि अभी तकरीबन मैं समझता हूँ कराची का 30% काम जो है वो बाकी। अच्छा, 30% आपके पास इसकी बात की ज़ाहिर शवाहिद मौजूद होंगे, यानी कि 70% आबादी गिनी है और उसमें तकरीबन 1,58 लाख तक। उसमें भी 4 से 8 हजार ऐसी हाई राइज बिल्डिंग हैं सरवर भाई जिनको नहीं गिना गया, जिनमें फर्स्ट और सेकंड फ्लोर को गिनने के बाद बाकी 6 फ्लोर और 8 फ्लोर और 4 फ्लोर जो बाकी रह जाते हैं उनको नहीं गिना गया। और अभी एक बात आज के सामने ये आई कि अभी दोबारा कि अगर ज्यादा कोई प्रेशर आता है तो सिर्फ जो है वो छोटे बच्चों को गिन लिया जाए। भाई छोटे बच्चों को गिने या बड़े बच्चों को गिने, हम तो कराची की आबादी गिनवाने की बात कर रहे हैं ना। और जिस तरीके से फैसल भाई की जो बात है, उन्होंने जो लेटर नादरा को लिखा उसका जो जवाब आया, तो 1,91,00,000 की आबादी तो नादरा एक्सेप्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अभी तक 101, 65 और 167 और 143 का जो फिगर दे रहे हैं वो किस कंडीशन में दे रहे हैं, ये बात अभी तक जो है वो कराची के अवाम की भी और कराची के जो वाले वारिस हैं उनकी समझ में नहीं आ रही कि जब नादरा के पास डेटा मौजूद है 1,91,00,000 का, जो सिर्फ कराची के रेजिडेंशियल है जिनका नादरा का बेफाम और नादरा के क्रांतिकारी तमाम चीजें जो है वो रजिस्टर्ड है, तो बाकी तमाम चीजों को गिनने में इनको क्या परेशानी आ रही। कराची में गैर मुकामी कोई भी नहीं है। गैर मुकामी से मेरी मुराद कि कोई पंजाब सूबे से नहीं आया हुआ, कोई केपीके से नहीं आया हुआ, कोई बलोचिस्तान से नहीं आया हुआ। मैं समझता हूँ जितनी आबादी कराची की है इसका 40% जो है वो हमारे दूसरे सूबों से आए हुए भी लोग हैं जो यहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। बिल्कुल। और 8 साल से और 15 साल से, और कुछ ऐसे भी है 40 साल में 50 साल से यहाँ पे मुकीम है और तमाम सर्विसेज जो है वो शहर कराची की अवेल कर रहे हैं, लेकिन उनको गिनने में कबात क्यों महसूस हो रही है। इंटीरियर सिंध से भी लोग यहाँ पर जो है बहुत सारे आए हुए हैं, मेरे भाई हमारे साथ लाखों की तादाद। तो ये तमाम चीजें हैं जो हकाइक को तस्लीम करने को जो है दायरा शमारियात जो है वो तैयार भी है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट करने में तैयार नहीं है। अच्छा, इसमें गुलाम जलान साहब ये बड़ी अहम बात है कि डीसीज और एसी ज़ाहिर इन तमाम चीज़ों को देख भी रहे हैं, इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि उनके कहने पर ही ये गैर मुनसिफाना रवैया अपनाया हुआ है, तो पीपल्स पार्टी इसकी आपने समझते कि बहुत सारे डीसी ऐसे हैं जिनके पास फंड में पैसा मौजूद है ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, लेकिन उन्होंने इनको ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस अदा नहीं किए। बहुत सारी जगहों पर सिक्योरिटीज के इशू हैं, लेकिन ये तमाम चीजें एक तरफ रख भी जाए तो बहुत सारे ऐसे भी लोगों ने सिस्टम किया हुआ है कि वो रात में बैठ के उनसे जो है वहीं पे टैप के ऊपर जो है बहुत सारी जो है वो मामला करवा रहे हैं। अब किस तरीके से वो करवा रहे हैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में एक ये भी सरप्राइज जो है 1-2 दिन में मीडिया के सामने रखा जाएगा। नहीं तो पीपल्स पार्टी बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं है, आपको नहीं लगता है? ऐसे डीसी सारे उनके ज़ाहिर अंडर में हैं और वो जिस तरह काम ले रहे हैं सबको मालूम है क्या कुछ हो रहा है। सर, लाड़काना की आबादी बढ़ जाना और हैदराबाद की आबादी कम हो जाना ये बहुत नहीं है तमाम चीजों को समझने के लिए। बिल्कुल, ग्रोथ रेट देख लीजिए, लाड़काना 5.5% और कराची 0.5। तो कराची को छोड़ दें, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ हैदराबाद और लाड़काना जो है वो हैदराबाद की आबादी कम हो जाना और लाड़काना की आबादी ज्यादा हो जाना, ये जाहिर है बहुत बड़ी बात है। ये भी लाड़काना कहाँ और हैदराबाद कहाँ, पाकिस्तान सिंध का दूसरा बड़ा शहर है हैदराबाद। अरबाब इख्तियार को ये बात समझने की जरूरत है कि शहर के साथ हैदराबाद के साथ जो ज्यादती हो रही है अगर इसका हवाला नहीं किया गया आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको जो है भरपूर अंदाज में इनके पाकिस्तान जो है इसमें प्रोटेस्ट करती नजर आएगी। जब तक की आबादी को सही नहीं गिना जाएगा उस वक्त तक इंशाल्लाह हम जो है वो अपनी आवाम के साथ कराची की हैदराबाद की आवाम के साथ जो है शाना बशाना खड़े हुए नजर आए। इसमें गुलाम जलान साहब ये आप जाहिर है 5 दिन बढ़ा दिए, आप कह रहे हैं कम से कम 15 दिन चाहिए। अगर 15 दिन का वक्त मिल जाता है और उसके बाद भी रिजल्ट दुरुस्त नहीं आते तो फिर आप कह रहे हैं कि एमकेएम सड़कों पर होगी। देखिए, एमकेएम उस सूरत में बिल्कुल अपना हर वो रास्ता अपनाने के लिए जो है वो आजाद होगी जिसकी निशानदेही एमकेएम पाकिस्तान कर रही है और उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। हाई राइज बिल्डिंग को नहीं गिना जा रहा। बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं
जिनके अंदर एक एक घर में एक एक आदमी को काउंट किया गया है। अब मुझे बताएं कि एक घर में एक ही आदमी रहता है। ये तो खैर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 8 से 11% ऐसी उन्होंने शो किया है पूरी कराची की आबादी को जहां सिर्फ 1 या 2 लोग रहते हैं एक घर में। ऐसा पॉसिबल है? इस शहर कराची में नहीं हो जितनी कंजेस्टेड आबादी वाला शहर है और सारी चीजें हैं, वहाँ पे इस तरीके का पॉसिबल है कि एक घर में एक ही आदमी रह रहा है 80 गज की और 120 गज की और 200 गज के घर में? बिल्कुल, ये भी जाती है। इसके अलावा कल एक खबर वो भी सामने आई, आपकी नज़र से गुजरी होगी, कि 2648 मदारिस और ओल्ड होम्स यहाँ जो मौजूद हैं उसमें 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक तो 5 लाख से ज़ायद लोग थे, अब उसमें सिर्फ 6000 लोगों को शो किया गया है। मैंने कहा ना कि कराची के साथ जो ज्यादती करने का एक ठेका किसी ने लिया हुआ है, तो इंशाल्लाह वो चीजें भी 1 से 2 दिन में आपके सामने आएंगी और इंशाल्लाह कराची की आबादी को एमकेएम पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह गिनवा के ही दम लेगी। और ये हमारी रेड लाइन है बिल्कुल, और हम इस लाइन को किसी को क्रॉस करने की इजाजत भी नहीं देंगे। और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एमकेएम का एक कारकुन आपको जो है अभी भी रोडों पर है और फिर से तादाद में जो है वो आपको रोड पर इलाकों में नजर आएंगे, जो एक एक एनुमिनेटर्स को ले जाके ये निशानदेही करेंगे कि इस घर में जो है वो शुमारी की हुई, इसमें जो है वो खाना शुमारी इंशाल्लाह आपको फिगर्स की सूरत में, हर एक ब्लॉक की सूरत में इंशाल्लाह जो है वो हम आपके सामने रखने के लिए जो है तैयार। बहुत शुक्रिया। गुलाम जलानी साहब हमसे बात कर रहे थे और आज बड़ी अहम मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म से। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब एमकेएम पाकिस्तान के जो कन्वीनियर हैं, उनके वफ़द की मुलाकात बड़ी अहम हुई, यकीन दहानी कराई है और वज़ीर-ए-आज़म ने भी, हसन इकबाल साहब ने भी। उन्होंने कहा है कि इदारा शुमारियात और चीफ कमिश्नर को मामला हल करने की हमने हिदायत कर दी है। अब देखते हैं, क्योंकि कराची वालों के साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है। पिछली 6 मरदमशुमारी जो हम देख चुके, उसमें कराची को दुरुस्त तौर पर नहीं गिना। अब क्यों कराची वालों को पूरा गिनने से डरते हैं, वजह क्या है और क्या ऐसा हो जाएगा अगर कराची को पूरा गिन लिया गया? कराची को पूरा गिन लिया गया, सबसे पहली बात तो ये है कि पीएफसी की मद में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, वो पूरा मिलेगा। और जब ज़ाहिर है बजट कैसे बना सकते हैं जब तक दुरुस्त मरदमशुमारी आपके पास कैलकुलेशन और डेटा मौजूद ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का बड़ा अहम पार्लियामेंट से खिताब, और उसमें उन्होंने कहा कि अदलिया के हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्लियामेंट का काम है वो फैसला करे कि पैसा कहाँ इस्तेमाल होगा। ये पार्लियामेंट का काम है, ये अदलिया का काम नहीं है, ये हमारा इस्तेहकाक है। और आज बड़ा गरजे बरसे हैं और साफ़ तौर पर आज जो तकारीर हुई हैं ज़ाहिर कौमी असम्बली में, उससे साफ पता चल रहा है कि 14 मई के जो इलेक्शन है उस हवाले से गवर्नमेंट जो है किसी तौर पर भी तैयार नहीं है। और इसी पर हम बात करेंगे कि आज जो गर्जे बरचे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर लोग कौमी असम्बली में। सीनियर सहाफ़ी मुबशिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। मुबशिर मीर साहब, क्या कहेंगे कि पार्लियामेंट में आज जो भी खिताबात हुए हैं, ख़ास तौर पर बात करूँ अगर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, जो वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान भी हैं, उन्होंने कहा अदलिया के हुक्म से पार्लियामेंट की तौहीन हुई है। सर, किस तरह देख रहे हैं? ये तो साफ पता चल रहा है कि 14 मई को तो इलेक्शन कराना ज़ाहिर है ये गवर्नमेंट जो है किसी भी तौर पर नहीं चाहती। बहुत शुक्रिया भाई। असल में ये देखें कि जो पाकिस्तान का आइन है वो उसमें कोई बहाम नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और रिटर्न आइन है, रिटर्न आइन में अदलिया की जो भी उसका मैंडेट है वो भी लिखा हुआ है, जो पार्लियामेंट का मैंडेट है वो भी लिखा हुआ है। किसी की बयानबाजी से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सियासी बयानात जो हैं वो खा पार्लियामेंट में दिए जाएं या जलसे जुलूस में दिए जाएं, मेरा ख्याल है वो बेमानी है। जो आइन है वो बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको क्या क्या चीजें जो है उसके मैंडेट में आती हैं, और पार्लियामेंट के मैंडेट में भी आने वाली चीजें जो है बिल्कुल वाज़ेह हैं। तो लिहाजा ये इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि कोई आइन को तस्लीम करने को तैयार नहीं हो रहा, कोई ये नहीं तस्लीम करने को तैयार हो रहा कि जो आइन ने मैंडेट सुप्रीम कोर्ट को दिया है वो उसके मुताबिक काम करें, और जो आइन ने पार्लियामेंट को दिया है वो उसके मुताबिक काम करें। अच्छा, उस पर उनका जवाब ये है दोनों एक दूसरे के मामलात में अगर मैं ये कहूँ कि दखल अंदाजी भी हो जाती है तो वो भी गलत नहीं है। नहीं, इसमें मुबशिर मीर साहब 2 बड़ी अहम बातें। एक तो उन्होंने ये कहा कि जी ये तो ज़ाहिर है पार्लियामेंट का काम है, इस्तेहकाक है कि वो फैसला करे कि पैसा कहाँ खर्च होगा, हम नहीं दे रहे पैसा इस वक्त जो भी हालात हैं। और दूसरा बड़ी अहम और ख़तरनाक सी बात उन्होंने की है, वो कह रहे हैं कि क्या बैकडोर से 1 यूनिट लागू करने की कोशिश की जा रही है। ये इशारा किस तरफ है सर उनका, और क्या ऐसा मुमकिन है? मेरा ख्याल है कि ये उनकी जो है ना एक अजम्पशन है या उनका खौफ है कि वो 1 यूनिट लागू होने की बात कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि यही सुप्रीम कोर्ट है ना जिसने लास्ट ईयर अप्रैल में इमरान खान के हवाले से फैसला किया, और यही हुकूमत में जो लोग हैं
انہوں نے اس کے اوپر جو ہے شادیانے بجائے. اب انہیں یہی سپریم کورٹ اور یہی آرمی جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے وہ برے لگ رہے ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. اس وقت جو ہے وہ ایک سوچ یہ تھی کہ پہلی پارلیمنٹ کے جو معاملات ہیں اس کے اوپر سپریم کورٹ جو ہے وہ سو موٹو نہیں لے سکتا. اب یہ کہتے ہیں کہ سو موٹو اس طرح لینا چاہیے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے رولز آف بزنس اور ایک ہے پارلیمنٹ کی جو کاروائی, پارلیمنٹ کی ترامیم, پارلیمنٹ کی کلازز. جو رولز آف بزنس ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے, جو ادارے کے لوگ ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں. تو رولز آف بزنس سپریم کورٹ نے 1980 کے بنائے ہوئے ہیں. اس میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز ہی کر سکتے ہیں, جوڈیشل کونسل ہی کر سکتی ہے. آپ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے رولز آف بزنس نہیں بنا سکتے. یہ قانون سازی, لیکن قانون سازی اگر ایک بات اور ہے, ایک بات اور ہے وہ آپ لے لیجیے گا. اگر آپ آئین میں, اگر آپ پارلیمنٹ میں یہ چیز پاس کرتے ہیں کہ آئین میں سپریم کورٹ کا کردار تبدیل کرتے ہیں تو پھر آپ باقاعدہ آئینی ترمیم لائیں گے, بالکل, جو کہ 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاسبل ہے, جو کہ اس گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے. آپ ایکٹ کے ساتھ جو ہے ترمیم نہیں کر سکتے. ترمیم کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. اچھا وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے قانون سازی کی, اس کو ابھی تو قانون پورا بنا بھی نہیں تھا اور حکم امتناع دے دیا, یہ بھی جو ہے وہ ظاہر صحیح نہیں ہوا ہمارے ساتھ. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں قانون سازی کا کوئی چکر ہی نہیں ہے, یہ رولز آف بزنس ہے. رولز آف بزنس سپریم کورٹ کے تمام جو لوگ جو ایکسپرٹس ہیں ان کی رائے یہی ہے کہ 1980 کے رولز آف بزنس جو ہیں وہ ڈیفائن ہیں. اس میں ترمیم جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں کر سکتی. پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کر سکتی ہے اور آئین میں ترمیم کے لیے ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے. یا تو وہ آئین میں آپ ترمیم لائیں نا کہ سپریم کورٹ کے جو ہے نا اس کا مینڈیٹ کیا ہے, تو وہ چیز جو ہے نا وہ تو ہوئی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج لاہور کی رجسٹری میں, سپریم کورٹ کی رجسٹری میں اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. بالکل, اور دیکھیں گے ہم کہ اب اس کو سنا جائے گا اور اس کے بارے میں جو بھی فیصلہ آئے گا. اور ایک بات بڑی طے ہے, یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جو اس کی اعلیٰ ترین عدلیہ ہوتی ہے اس کے فیصلے کو ہمیشہ حتمی تصور کیا جاتا ہے. اچھا کل بڑی اہم سماعت بھی ہے, لیکن آج یہ عدلیہ کے حکم سے پارلیمنٹ کی توہین کی جو بات کر رہے ہیں جی, پارلیمنٹ کی توہین کر دی عدلیہ نے, تو یہ بڑے خطرناک سگنلز نہیں ہیں مبشر میر صاحب؟ میرا خیال ہے کہ یہ دیکھیں یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں, لیکن جمہوریت میں یہی بات ہے کہ اختلاف کرنا سیکھنا چاہیے. ہمیں حمایت کرنا سیکھنا نہیں ہوتا. جمہوریت کا حسن یہ ہے کہ ہمیں اختلاف کرنا سیکھنا ہوتا ہے کہ کس کے ساتھ کس طرح اختلاف کیا جائے. اگر آپ کو کوئی چیز ناپسند ہے پارلیمنٹ کا, اگر یقیناً پارلیمنٹ جو ہے وہ آئین میں ترامیم کا حق رکھتی ہے, سپریم کورٹ آئین میں ترمیم کا حق نہیں رکھتی, لیکن جو پارلیمنٹ آئین میں ترمیم کا حق رکھتی ہے اس کے پروٹوکول کے مطابق آپ ترمیم کریں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے پاس تو وہ لیول ہی نہیں ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کر سکے. لہذا یہ ایکٹ کر کے ایک کیوس کریٹ کرنا کہ ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ ایسی چیز کی جا رہی ہے جس میں ملک پیچھے جا رہا ہے, ملک آگے نہیں جا رہا, یا ملک کو جو ہے وہ مزید مشکلات کے اندر جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے. اچھا یہ بڑی, میرا خیال ہے کہ جی بتائیے. جی اب جو کچھ بھی ہونا ہے, ظاہر یہ تو پارلیمنٹ میں تقاریر ہیں, جذباتی تقاریر, مسلسل تنقید کا نشانہ عدلیہ کو, عمران خان کو. اب جو کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بڑا اہم یہ مقدمہ ہے اور اس میں گورنمنٹ کے آج کا ظاہر ہے جو زیر صدارت اجلاس ہوا وزیر اعظم کے, اس میں انہوں نے کہا ہے جی تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کل سر کیا ہوگا پھر اس میں, کیونکہ یہ تو پیسے دینے کو تیار نہیں, سیکیورٹی بھی ظاہر ہے جمع کرا چکے الیکشن کمیشن, وہ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کہ جی سیکیورٹی کا مسئلہ بھی ہے, تو الیکشن تو پھر مبشر میر صاحب نظر نہیں آ رہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ اس میں تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں لینا چاہیے کہ الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں. مسئلہ لینا چاہیے کہ جو آئین وہ ہمیں کیا کہتا ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں آئین کی پہلے ہی وائلیشن ہو چکی ہے, 90 ڈیز کو کراس کیا جا چکا ہے, اور اس کے بعد نگران حکومت بھی اپنا مینڈیٹ ختم کا ہو چکا ہے. نگران حکومت ختم ہو چکی ہے ایسا حساب سے دیکھا جائے تو. آئین بالکل نہیں کہتا. یا تو آپ کہیں گے ہم آئین پاکستان کو نہیں مانتے,
ہم ایک نئی چیز کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں 2-3 چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ کسی بھی پارلیمنٹ میں کوئی بھی قرارداد پاس کریں اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے. آپ اگر آئین کو وائلیٹ کریں تو آپ کے اوپر قدغن لگتی ہے. میرا خیال ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے آئین کو وائلیٹ کرنے کے بعد کوئی بھی ایسا وقت آئے گا کہ ان کے خلاف ریفرنس ہو سکتا ہے. یہ آئین کو وائلیٹ کر چکے ہیں, لہذا ان کو اب ایک چیز تو یہ بھی ہے, اندرونی کہانی یہ ہے کہ ان کو آئین میں ایک ایسی ترمیم کی ضرورت ہے مستقبل قریب میں کہ جو انہوں نے وائلیشن کی ہے اس کو ویلیڈیٹ کیا جائے. یعنی کہ 90 دن کو اگر 120 دن یا 150 دن کرنا چاہتے ہیں یہ تو ان کو آئین میں ترمیم کی ضرورت ہے, کیونکہ انہوں نے وائلیشن کر لی ہوئی ہے. لہذا جو بھی یہ حرکت کریں گے یہ اس میں تحریک انصاف کو آپ بالکل سائیڈ لائن کر دیں. نہیں لیکن اس میں محسن میر صاحب یہ صرف آئین پاکستان, بالکل اسی کو رکھنا چاہیے سامنے. پاکستان کیا بولتا ہے, لیکن ساتھ میں یہ کہنا کہ جی سپریم کورٹ نے چونکہ اقلیتی فیصلہ مسلط کرنے کی کوشش کی ہے لہٰذا ہم نہیں مان رہے. دیکھیں سپریم کورٹ کا جو بھی جج ہوتا ہے نا اسے جج نہیں کہتے, اسے جسٹس کہتے ہیں. جسٹس یہ ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ انصاف ہوتا ہے, وہی قانون بنتا ہے. وہ خواہ ایک بندہ بولے یا 3 بولے یا 5 بولے, اس کا فیصلہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہوتا ہے. اکثریت اور اقلیت کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. سپریم کورٹ کا جسٹس جو ہوتا ہے اس کا ڈیسیژن جو ہوتا ہے وہ اتھارٹی ہوتا ہے, وہ فائنل ہوتا ہے, حتمی ہوتا ہے. اس کو نہ ماننا پاکستان کے آئین کو نہ ماننے کے مترادف ہے. تو سر بڑی اہم ملاقات بھی تو ہوئی ہے چیف جسٹس صاحب سے اہم افراد کی, اور پھر وسیع تر مفاد میں ملک کے کچھ فیصلے یقیناً ہوئے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جو کل کی پریس کانفرنس تھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی, انہوں نے تو یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے اور عام ملاقاتیں جو بھی ہیں ان کو ہم پبلک نہیں کر رہے. چلیں ان کی ہم بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ پاکستان کا ایک سیکورٹی کا اعلیٰ ترین ادارہ جو ہے اس کے ترجمان جو کہہ رہے ہیں اس کو ہم مان لیتے ہیں. تو میرا خیال ہے اس کو عملاً بھی نظر آنا چاہیے. سیاست میں عمل دخل ان کا اگر نہیں ہے تو عملاً بھی اس کا اظہار ہونا چاہیے, وہ صرف الفاظ کی حد تک نہیں ہونا چاہیے. ملاقاتیں تو ہوتی ہیں, غیر پاکستان کے ادارے ہیں, پاکستان کے لوگ ہیں, آپس میں ملنے کا ہر ایک کو جو ہے وہ رائٹ ہے, مل سکتے ہیں. لیکن فائنلی یہ ہے, میں ایک سوال اٹھاتا ہوں کہ کیا یہ 1 سال کی جتنی ایکسرسائز ہے یا الیکشن کرانا نہ کرانا جتنی ایکسرسائز ہے جی, کیا حکومت اپنے گریبان میں جان کے دیکھے کیا اس نے پاکستان کو آگے لے کے گئے ہیں یا پاکستان کو پیچھے لے کے گئے؟ نہیں یہ تو سر آپ نے جو سوال پوچھا اس کا تو ظاہر ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا آگے لے کر گئے, بلکہ جو 13 جماعتیں ہیں بالکل. تو جب آپ پیچھے لے کے جا رہے ہیں تو بھائی آپ کے پاس پھر اس کا مطلب ہے پاکستان کو برباد کرنے کا تو مینڈیٹ نہیں ہے. نہیں تو اب ہوگا کیا سر, بند گلی میں ساری چیزیں آ گئی ہیں, اب ہوگا کیا نظر آ رہا ہے آپ کو کہ اگلے چند روز میں؟ ہونا چاہیے اور ایک کیا ہوگا. دیکھیں ہونا تو یہی چاہیے کہ پاکستان کے آئین کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے. اور ہوگا کیا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اگر آئین کو جو فالو نہیں کرے گا اس کے اوپر جو ہے وہ تعزیر لگے گی. اچھا یہ ہوگا, باہر نہیں ہوگا, اس کو اس کی سزا ملے گی. کیونکہ سپریم کورٹ نے جو کہا کہ جی مذاکرات کر لیں, کچھ فیصلے میں ظاہر ہے پھر کچھ تھوڑی بہت تبدیلی ہو سکتی ہے, لیکن مذاکرات اب تک تو جو اطلاعات ہیں کوئی ہلکی پھلکی بات کہیں ہوئی ہو تو پتہ نہیں, لیکن جب کہ گورنمنٹ کی طرف سے آج بھی یہ کہا گیا کوشش کر رہے ہیں مذاکرات کرنے کی. ایک بڑا اچھا لفظ یوز ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے بادی و نظر. جی میں یہاں پہ وہ استعمال کرنا چاہوں گا, بادی و نظر میں مجھے بد نیتی نظر آتی ہے وفاقی حکومت کی. اور اس کے بعد پھر ہم کیا سمجھیں سر کہ پھر آنے والے چند دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے اس ملک میں, خدا نخواستہ کوئی آنے والے دنوں میں اس کے بڑے جو ہے وہ جو اس کے رزلٹس ہیں وہ میرا خیال ہے یقیناً گورنمنٹ کو جو ہے وہ فیس کرنے پڑیں گے, خاص طور پہ فیڈرل گورنمنٹ میں اور خاص طور پہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری کو فیس کرنے پڑیں گے اور وہی اس کی پرائز پے کریں گے. اور نہیں کراتے, عمل درآمد نہیں ہوتا سپریم کورٹ کے حکم پر تو صرف وزیر اعظم نے پھر تو پوری اس کا مطلب پتہ کیا ہے, کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آئین پہ عمل درآمد کرانا ہماری ذمہ داری ہے, تو پھر انہیں ذمہ داری ادا کرنی پڑے گی. سر لیکن یہ دیکھ لیجئے 245 کے تحت انٹرنیشنلی آپ کہیں کھڑے نہیں رہیں گے, انٹرنیشنلی آپ فارغ ہو جائیں گے. سر ایک بات اگر آپ اپنے ہی آئین کو وائلیٹ کریں گے تو انٹرنیشنل فورسز جو ہیں, انٹرنیشنل کنٹری
इंटरनेशनल आलमी बरादरी जो है वो आपको कहीं रैंक नहीं करेगी। दुरुस्त है आपकी बात। मुल्क तस्वर किया जाएगा कि जो अपने ही आइन को, अपने ही बनाए हुए आइन पर अमल दरामद नहीं करता। सर मैंने भी एक हुकूमती बड़ी अहम शख्स से सवाल किया तो उन्होंने कहा जी 245 के तहत अगर बुलाते भी हैं फौज को तो जहांगीर करामत की तरह अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या रह जाएगा? मना करना एक और बात है, मना कर नहीं सकते आप, कोई नहीं कह सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे तो इसका मतलब है इनकार करना भी वायलेशन है। देखिए इनकार करना तो ये भी होता है ना कि मसलन आप कोई भी इनकार करें, अगर आप ताकत के बलबूते पर इनकार करते हैं तो वो भी वायलेशन है। सर तो ये इनकार नहीं है? 245 जी बताइए। नहीं तो ये मोहसिन मीर साहब ये इनकार नहीं है कि अरब रुपए कहा, स्टेट बैंक को भी कहा और पार्लियामेंट की करारदाद के जरिए मुस्तरद कर दिया, आज फिर उन्होंने कहा जी हम नहीं देंगे, पार्लियामेंट की मर्जी होती है, हम पैसा कहाँ खर्च करें? सर ये देखें, वायलेशन दर वायलेशन जो है वो मुल्क में अनार्की की तरफ लेके जाती है। इनको ये सोचना चाहिए पाकिस्तान जो है वो एज ए कंट्री कहाँ पे इस वक्त स्टैंड कर रहा है। ये मैं आपने पहले तस्लीम भी किया मेरी बात को कि ये मुल्क को आगे लेके नहीं ले जा सके। इसका मतलब है कि ये स्टेट्समैन का रोल प्ले नहीं कर रहे, ये इलेक्शन को देख रहे हैं, अगली जनरेशन को नहीं देख रहे, मुल्क के मफाद को नहीं देख रहे, अपनी जात को सामने रख रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि ये मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। तो जो मुल्क को बर्बाद करने वाले हुक्मरान होते हैं वो तारीख में उनका नाम जो है वो हमेशा स्याह रूप से लिखा जाता है। जी तारीख से सबक तो खैर नहीं ले रहे, लेकिन आज भी वज़ीर आज़म ने कहा है कि आम इंतखाबात के हवाले से सॉलिसी और पंचायत लगाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। देखिए आप जब सुप्रीम कोर्ट में कोई भी केस आता है ना तो सुप्रीम कोर्ट का काम फैसला करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया आइन की रोशनी में, उसको अगर हम तस्लीम नहीं करते तो इसका मतलब है हम हट दर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं। ऐसा ही है। हम वो तो एक देखे ना, एक चीज है ना जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें ये देखना चाहिए एज ए नेशन फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे आलमी बरादरी में जब हम अपने आइन पर अमल नहीं करेंगे। तो अब तो ये अदलिया और पार्लियामेंट आमने सामने है, ये तो लग रहा है कि अदलिया वर्सेस पार्लियामेंट। बिल्कुल, तो इसके लिए तो सर खुदा न खास्ता कोई ज़ाहिर वतन आगे बढ़ता नज़र नहीं आ रहा हमें, पाकिस्तान भी। तो आपको ज़ाहिर मोहसिन मीर साहब आप ज़ाहिर दानिश्वर भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं, तो अगले बार बार मैं इसी लिए बात पूछ रहा हूँ कि लोगों को आगाही हो कि अमल दरामद नहीं हो रहा, ये पार्लियामेंट के साथ खड़े हो गए सारे और अदलिया के हुक्म अदूली हो रही है, तो खुदा न खास्ता फिर वो जो बात करते हैं मुल्क के वसी तर मफाद में तीसरी कुव्वत वाली बात, तो उस तरफ मामला जाता नज़र तो नहीं आ रहा आपको? मुझे तो ये लगता है कि देखिए एक स्टेज पर अगर इसी तरह हुकूमत की हटदर्मी पर कायम रही और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अपने हटदर्मी का मुजाहरा करती रही तो फिर पॉसिबल है कि पाकिस्तान की अवाम हक में जानब होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए हुकूमत के मुखालफत में सामने आए, रोड्स पर निकले, अवाम जो है वो बाहर निकलेगी। ये पॉसिबिलिटी है, इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते कि अगर अवाम में चूंकि हम ये नहीं कह सकते कि अवाम में शऊर नहीं है, अवाम में बहुत शऊर है, अवाम एनालाइज करने की सलाहियत रखती है। अगर अवाम ये चीज जो है वो उसका इजहार हमें सोशल मीडिया से नजर आता है और अगर हमें ये चीज समझ आती है कि अवाम के तरफ से ये चीज आती है कि गवर्नमेंट जो है वो वायलेट कर रही है, आईन पाकिस्तान को वायलेट कर रही है, तो अवाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो मौजूदा जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके खिलाफ रोड्स पर आ सकती है। और अवाम को रोड्स पे कौन लाएगा सर? जाहिर है कोई ना कोई सियासी जमात, कोई रहनुमा लीडरशिप लाती है, कोई ना कोई लीडरशिप लाती है। इस वक्त जो अवाम के साथ जिसका बहुत ज्यादा जो है वो एक रिलेशनशिप है वो तहरीक इंसाफ का है। तो यानी कि मामला खाने जंगी की तरफ जाता नजर आ रहा है आपको? अच्छा, ये भी नहीं आप कह सकते कि जरूरी नहीं कि इमरान खान कॉल दें, हो सकता है अवाम जो है वो, अवाम को अगर आप बाशऊर समझते हैं तो अवाम तो खुद भी ये डिसीजन ले सकती है अपनी अपनी जगह पे भी। जरूरी नहीं कि इमरान खान उसकी कॉल दें और इमरान खान रोड पे निकले। पब्लिक जो है वो खुद भी इस चीज का जो है वो डिसाइड कर सकती है। उसकी वजह क्या पब्लिक सेंटीमेंट्स को तो चेक करें, पब्लिक सेंटीमेंट्स किधर जा रहे हैं। तो खुदा ना खास्ता सर मामला खाना जंगी की तरफ न चला जाए, मुल्क मुतामिल नहीं हो सकता सर। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सोचना चाहिए, ये इत्तेहादी हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये कोई मसल्स की लड़ाई ना लड़े बल्कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में सोचे और इसमें अवाम के जो को छोड़े बल्कि आईने पाकिस्तान जो आवाज दे रहा है उसको क्यों नहीं सुन रहे, उसको क्यों नहीं समझ रहे। बिल्कुल दुरुस्त हमारे माजी से अगर सबक नहीं सीख रहे तो इसका मतलब है कि ये खसारे में रहेंगे।
اور وہ بھی خسارے میں رہیں گے اور ملک بھی خسارے میں رہے گا، عوام کو سفر کرنا پڑے گا۔ بہت شکریہ مبشر میر صاحب ہم سے بات کرنے کا، اور یہ بڑی اہم گفتگو کی معروف صحافی مبشر میر صاحب نے بھی کہ جناب اگر پارلیمنٹ ظاہر ہے تمام فیصلوں کو عدلیہ کے مسترد کرتی رہی، ایسا ہو نہیں سکتا، کیونکہ آئین اور قانون میں ظاہر سپریم کورٹ سپریم ادارہ پاکستان کا، اور انہوں نے جو حکم دیا ہے اس پر عمل درآمد تو کرنا پڑے گا۔ اگر عمل درآمد نہیں کیا تو توہین عدالت ہوگی، اور پھر توہین عدالت کی کارروائی ہم ماضی میں دیکھ چکے، یوسف رضا گیلانی ہو یا کوئی اور وزیر اعظم ہو، گھر بھی گیا ہے۔ اب ہوگا کیا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن حالات جو ہیں وہ کسی طور پر بھی اچھے نہیں کہے جا سکتے۔ یہ صرف میں معاشی حوالے سے بات نہیں کر رہا، جو آئینی بحران اس وقت ہے اور صاف نظر آ رہا ہے کہ عدلیہ ورسز پارلیمنٹ، اور دنیا بھر میں ظاہر اس چیز کو دیکھا بھی جا رہا ہے، اور بہت ساری قوتیں ہیں اس پہ نظر رکھے ہوئے بھی ہیں، لیکن آج کی جو تقاریر ہوئی ہیں خاص طور پر قومی اسمبلی میں، تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ گورنمنٹ کسی طور پر بھی جو حکم دیا ہے عدالت نے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس پر عمل درآمد نہیں کرے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے میری ٹیم کو دی اجازت، مولانا کے بعد۔